السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری گندم کی کٹنگ ہو چکی ہے، صرف تھوڑی سی رہتی ہے جو آج کٹنگ ہو جائے گی، تو میں نے سوچا چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے ہمارے علاقے میں گندم کاٹی جاتی ہے۔ تو اس دفعہ ہماری گندم اس قابل نہیں تھی کہ اسے کٹنگ والی مشین لگوا کے کٹوایا جاتا، کیونکہ گندم کا قد ہی نہیں تھا اس دفعہ، کیونکہ اس دفعہ بارشیں بہت کم ہوئی ہیں اور ہمارے علاقے میں فصل جو ہے وہ بارش پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، کہ بارش ہوتی ہے تو فصل بہت اچھی ہو جاتی ہے، لیکن اس دفعہ بارش بہت کم ہوئی ہے، تو گندم تو لگ گئی ہے لیکن اس کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ بہت کم ہوئی ہے اور دانے بھی بہت چھوٹے ہیں۔ سب نے بہت ہمت کر کے روزے کی حالت میں گندم کاٹی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ بہت کم دھوپ نکلی ہے، بہت اچھا موسم تھا، صرف آج ہی دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ ابو یہ بنا رہے ہیں سبی، جس کو ہم لوگ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے رسی ہی اس کو بول سکتے ہیں، اور یہاں پر اس علاقے میں اس کو سبی کہا جاتا ہے۔ یہ اتنی مضبوط ہوتی ہے، اس کے اندر گندم جو ہے وہ رکھ کے اس کو گٹھ سی بنا دی جاتی ہے، بالکل بھی نہیں کھلتی، جو کچھ مرضی کرتے رہو اتنی مضبوطی سے اس کو باندھ دیتے ہیں۔ یہ ایک ٹرک ہے، ہر علاقے کا اپنا اپنا رواج ہوتا ہے۔ نہری علاقوں میں بہت زیادہ گندم کے گٹھ بنائے جاتے ہیں اور رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے، لیکن بارانی علاقوں میں یہ اس طرح سے ایک گٹھی بنائی جاتی ہے جو گندم کی ہی رسی سے گٹھی بناتے ہیں۔ اور اس دفعہ دیکھیں ساری گندم ہاتھوں سے ہی کٹنگ کی ہوئی ہے، مشین کیونکہ لگ نہیں سکتی تھی تو یہ ہاتھوں سے ہی کٹنگ ہوئی ہے، اور یہ اس طرح سے، اور یہ بس تھوڑی سی رہ گئی ہے، آج 10-15 منٹ میں ہی ختم ہو جائے گی۔ 15 سے 20 گٹھوں کو اس طرح سے جوڑ دیا جاتا ہے، جس کو ڈلیاں کہتے ہیں۔ آج میں بنانے لگی ہوں چکن اور آلو کے سموسے۔ یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں۔ اس میں اب ڈلے گا سرخ مرچ، ڈلے گی 1 چمچ سرخ مرچ، ڈلے گی یا حسب ضرورت سوکھا دھنیا ڈلے گا 1 چمچ، نمک حسب ضرورت، چلی فلیکس ڈلے گی، آپ سب چیز حسب ضرورت ڈالیں۔ یہ میں نے 3 عدد لہسن لیے ہیں اور چھوٹی 1 پیاز لی ہے، ان سب کو میں مکس کر کے ان کو میں رکھ دوں گی پکنے کے لیے۔ تو یہ دیکھیں میرے ٹماٹر یہ بالکل کانا ہو گیا، اندر سے پتہ نہیں کس نے کھا لیا ہے، اندر سے بالکل خالی ہے، اور بقایا تو بھی ٹھیک ہے، ابھی ریڈ ہو رہے ہیں لیکن ابھی بالکل نہیں ریڈ ہوئے۔ تو یہ نیچے گرا تھا پودا، میں نے اس طرح سے رسی سے باندھ دیا اسے، اور سموسوں کی فلنگ میں ڈالنے کے لیے میں نے تھوڑا سا دھنیا توڑا ہے، اور یہ دیکھیں اتنے زیادہ چھوٹے چھوٹے میرے ٹماٹر لگے ہیں، بہت زیادہ پھل ماشاءاللہ پکڑا ہے، اور یہ پک رہا ہے۔ اور آپ نے اس کا جو پانی ہے وہ آپ نے بالکل خشک نہیں کرنا، بہت ڈرائی بن جائیں گے۔ تو میں چکن کو اس طرح سے شرٹ کر لوں گی۔ میں نے دھنیا کاٹ لیا ہے، سبز مرچ اور 1 چھوٹی سی پیاز، یہ میں نے تھوڑا سا نکال لیا ہے، یہ صبح میں سحری کے ٹائم کباب وغیرہ بنانے کے لیے۔ اور اب میں سموسے کی پٹیاں کھول لیتی ہوں اور لئی بنا لیتی ہوں۔ آٹے میں پانی ڈال کے میں لئی تیار کر لوں گی، اور میں جو سموسے بناتی ہوں، سموسے کی پٹی سے جو سموسے بناتی ہوں، اس طرح سے میں پہلے سموسہ پٹی کو فولڈ کر لیتی ہوں، پھر اس کے اندر مکسچر ایڈ کر دیتی ہوں، اور پھر میں اس کے اوپر لئی لگا کے اس کو جوڑ لیتی ہوں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ پہلے مکسچر رکھتے ہیں پھر سموسہ فولڈ کرتے ہیں، اس طرح سے بھی بن جاتے ہیں، اس طرح سے بھی بن جاتے ہیں، جس طرح سے آسانی ہو اس طرح سے بنا لیں۔ میں اس طرح سے بناتی ہوں، مجھے اس طرح سے آسان لگتے ہیں۔ یہاں سے تھوڑا سا رہ گیا تو لئی لگا کے میں اس کو جوڑ دوں گی، اور میرے سموسے تیار ہو چکے ہیں۔ اب میں انہیں فرائی کر لیتی ہوں۔ اس طرح سے آلو اور چکن والے سموسے بہت مزیدار ہوتے ہیں، آپ یا تو اس کے کباب بھی بنا لیں اور سموسے بھی بنا لیں۔ سموسے میرے تیار ہو چکے ہیں، بہت مزیدار، اور سموسہ پٹیاں جو مجھ سے پھٹ گئی تھیں اس کی میں نے پاپڑیاں تلیں، بچیاں بہت شوق سے کھا لیں گی۔ تو مجھے امید ہے آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی، تو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن پہ بھی پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔